تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں تذکرہ اس بات کا چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے بہت ساری باتوں کے بارے میں عہد و پیمان لیا تھا۔ سب سے پہلا عہد تو یہ لیا تھا کہ اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اس کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنا۔ اسی طرح وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور وذی القربی والیتامی والمساکین، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھائی کا، بھلائی کا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ وقولوا للناس حسنا، اور ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، اچھی اور میٹھی نرم گفتگو کرنا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کا اہتمام، یہ سب باتوں کا عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کے زمانے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی کے اندر ان احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ ثم تولیتم، اللہ نے شکایت کے طور پر کہا، تم نے پھر اس کو نظر انداز کر دیا۔ الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے بہت کم مٹھی بھر جماعت ایسی رہی جو ان احکام پر عمل کرتی رہی، ورنہ تو اکثر نے ان احکام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اسی طرح تم سے اور بھی عہد لیے تھے، مثلا آپس میں قتل و قتال، خون ریزی نہیں کرنا، ایک دوسرے کو اس کے وطن سے نہیں نکالنا، اور اگر بالفرض والمحال تم میں سے کسی کو غلام بنا دیا جائے تو اس کو آپس میں فدیہ دے کر کے چھڑا لینا۔ تو ان میں سے بھی تم نے دو احکام یعنی قتل و قتال اور ایک دوسرے کو نکالنا، ان پر تو عمل نہیں کیا۔ لڑتے بھی تھے تم آپس میں، قتل و قتال بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو نکلنے کا اور اپنے وطن سے نکالنے کا سبب اور ذریعہ بھی بنتے تھے۔ بس زیادہ سے زیادہ آپس میں فدیہ ملا کر کے کسی کو چھڑا لیتے تھے اور سمجھتے تھے ہم نے تورات پر عمل کر دیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے ان کو ڈانٹا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ تو تمہاری نالائکی کی بات ہے۔
پھر آگے اللہ رب العزت نے اس کی اصل وجہ، حالانکہ اس کی سزا بھی بیان فرمائی، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، ایسے جرم کی سزا یہ ہے کہ دنیا کے اندر تم کو ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا، اور رہا آخرت کا عذاب تو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن کا عذاب الگ رہا، وہ تم کو الگ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد ان عہدوں کو کیوں توڑتے تھے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ اللہ نے بیان فرمائی۔ وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، تم نقد کو ادھار پر ترجیح دیتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ سب کچھ دنیا کی محبت اور آخرت سے تعلق کمزور ہونے کی بنا پر ہے۔ لہذا یاد رکھو، جب آخرت میں تمہیں عذاب دیا جائے گا فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہ عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی کوئی مدد اور ہیلپ تمہاری وہاں پر کی جائے گی۔ اس کے بعد سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھائی شاید ان کے اندر نبی آئے ہوں، دنیا سے چلے گئے ہوں اور ان کی تعلیمات نہ رہی ہوں، اس وجہ سے بگاڑ آ گیا ہو، سوچ سکتا ہے نا آدمی۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان کو غلامی سے نجات ملی، اور ان کی جو عروج کا زمانہ ہے وہ شروع ہوا، لیکن ہم نے کوئی زمانہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر ان کی طرف نبی اور رسول اور پیغمبر نہ بھیجے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں آسمانی ہدایات پیغمبروں کے ذریعے ان تک پہنچتی رہی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، یہاں تک کہ نبیوں کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر، جو بنی اسرائیل ہی کے آخری پیغمبر، ان پر یہ جا کر کے مکمل ہوا، اور ان کو ہم نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور خاص طور سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی کہ پیدائش سے لے کر کے ان کے زندہ آسمانوں تک اٹھائے جانے تک ہر موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل کی مدد رہی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اس کے باوجود جب بھی کوئی نبی کوئی رسول ان بدبختوں کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی خواہشات کو دیکھا، اگر وہ خواہش کے مطابق حکم لے کر آئے تو مان لیا، اور اگر وہ ان کے نفسوں کے خلاف پڑا تو فوراً نبیوں کی تکذیب شروع کر دی، جھٹلانا شروع کر دیا، بعضوں کو قتل بھی کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، آئندہ بھی بعض کو تم قتل کرو گے۔ اس سے مراد نبی علیہ السلام، جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے قتل کے در پہ یہودی اس قدر رہے، کبھی آپ کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی، کبھی آپ کے اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی، اور کبھی نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ غزوہ احزاب میں یا تو ان کے ساتھ نبی کا معاہدہ تھا کہ باہر کی کسی طاقت کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن جب مکے کے لوگ چڑھ کر کے آئے تو بنو قریظہ نے بدعہدی کی اور انہوں نے سپورٹ کیا باہر کی طاقتوں کو۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا صفایا کر دیں، جس کی وجہ سے پھر ان کو قتل کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، یہ سب باتیں ان کے ساتھ ہوئی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت جو میں نے آج کی آیات پڑھی ہیں، ان میں ان لوگوں کو ایک طریقے سے اللہ رب العزت یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یار تم عجیب لوگ ہو، نبی کی آمد سے پہلے اس نبی کے منتظر تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب تمہاری کسی دشمن سے لڑائی ہو جاتی اور تم
اس کے اندر ہار اور شکست کا سامنا تم کو ہوتا تو اس نبی کے وسیلے سے نام لے کر کے دعا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر، آخری نبی جس کا ذکر ہماری کتاب تورات کے اندر ہے، جس کی صفات یہ ہیں، جس کے حال احوال یہ ہیں، الہی اس کے وسیلے سے مدد کرے۔ یہاں تک کہ تم لوگوں کو دھمکاتے تھے، ڈراتے تھے کہ جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لا کر ساری دنیا کے اندر فتح کے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ اب بدبختوں وہ پیغمبر، وہ نبی آ چکے ہیں تو ان کو مانتے کیوں نہیں؟ یہ یہاں پر ہے۔ سلمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ عبد الاشہل، اس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا پاس میں، اکثر و بیشتر نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا رہتا تھا کہ ان قریب ایک نبی کی آمد ہونے والی ہے۔ اب جیسے ہماری اس قرآن پاک کے اندر قارون، موسیٰ اور فرعون، ان کے حالات پڑھ کر کے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہو، ایسے ہی وہ بھی تورات کے اندر نبی کے حال احوال پڑھ کر کے بالکل پیشین گوئی ایسی تھی کہ ان قریب ان کی آمد کا زمانہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو نے پوچھا کہ کب تک آ جائیں گے؟ تو اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ بچہ اپنی عمر طبعی کو پہنچا، طبعی عمر یعنی وہی 50-60 سال، اگر اس تک یہ بچہ پہنچا تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اتنا ان کو یقین تھا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے، پورے مدینے کے اندر یہ آواز گھر گھر سے سنائی دینے لگی کہ مکے سے ایک شخص آئے ہیں جن کا نام محمد ہے اور وہ نبی اور اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی جس نبی کی آمد کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے ہیں، چلو۔ تو اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر، آخری نبی ہمارے قبیلے خاندان سے ہو، بنی اسرائیل سے ہو، بنی اسماعیل میں سے کیوں ہو گئے؟ اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، بغیم بینہم، ضدی اور جلن حسد کی وجہ سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب، کن کے پاس؟ ارے بھائی مدینے کے وہ لوگ جو اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی، کتاب سے مراد قرآن پاک، اللہ کا قرآن ان کے پاس آیا، تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ انہیں تو سب سے آگے بڑھ کر کے قبول کرنا چاہیے تھا، چونکہ اہل علم تھے، جانتے تھے۔ اور اللہ نے قرآن کی تعریف کی، مصدق لما معہم، یہ قرآن، یہ کتاب ایسی ہے جو اس کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل آسمانی کتابوں کا نام لے لے کر کے تعریف کرتی ہے وہ اللہ کی کتابیں تھیں، وہ اللہ کی کتابیں تھیں۔ اگر یہ قرآن ان کی مخالفت کرتا کہ وہ کتابیں صحیح نہیں تھی، جب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو جھگڑا پیدا ہو جاتا، بھائی ہماری کتابوں کو برا کر رہی ہے کتاب کیوں نہیں، لیکن اس قرآن نے آ کر کے تو جگہ جگہ پر تورات، انجیل، زبور کی تائید کی، تعریف کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں مصدق لما معہم، جب وہ کتاب ان کے پاس آئی اس کتاب نے تصدیق کی اس چیز کی جو ان کے پاس تھی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں اور اس سے پہلے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس کتاب اور اس نبی کے آنے سے پہلے ان بنی اسرائیل کا حال یہ تھا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح اور مدد کی دعائیں مانگا کرتے تھے کافروں کے مقابلے۔ جب لڑائی ہوتی تھی کہتے تھے کہ ہم تم کو دیکھ لیں گے، ہم قریب نبی آنے والے ہیں، ان کو کتاب ملے گی، اس کو ہم پڑھیں گے اور ان پر ایمان لا کر کے تمہیں دیکھ لیں گے۔ اب فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ، بس جب وہ نبی، وہ کتاب ان کے پاس آ چکے، مَا عَرَفُوا، وہ کتاب جس کو وہ پہلے سے جانتے تھے،
عرف یعرف کے معنی پہچاننا، اپنی کتابوں میں پڑھ کر کے نبی اور قرآن کو جانتے تھے۔ فرماتے ہیں کفروا بہ، بجائے ماننے کے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے جی ان کو، یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کا کیا حال ہو، بجائے اس کے کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، تو اللہ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو انکار کرتے ہیں۔ اب آگے انکار کی وجہ، انکار کی وجہ یہ ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں بیچا ہے انہوں نے اپنے آپ کو۔ اشترا کے معنی خریدنے کے بھی آتے ہیں، بیچنے کے بھی آتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہوگا بہت بری چیز ہے وہ جس کو اختیار کر کے اپنی جانوں کو خرید دیا، یہ کہ کفر کرے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے ان پر حسد کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ، بہت بری چیز ہے وہ جس کو انہوں نے خریدا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو عمر دی ہے، یہ مال ہے، عمر کیا ہے؟ ایک مال ہے۔ اس مال کے ذریعے سے انسان یا تو اچھے اعمال خریدتا ہے، یعنی اچھے اعمال کرتا ہے، یا برے اعمال، دو ہی چیزیں خریدتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی قیمتی جان اور قیمتی عمر کے بدلے میں نبی کی مخالفت، جھوٹ بولنا اور غلط باتوں کی طرف رخ اپنا موڑ لیا، تو بہت بری تجارت ہے جس میں لوگ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ بغین، اصل جملہ یہ ہے حسد اور جلن کی وجہ سے۔ ان کو جلن یہ ہے کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، جلن اس بات کی ہے کہ کیوں نازل کی اللہ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا۔ مفہوم یہ ہے کہ اس فضل کے مستحق تو ہم ہیں، نبوت ہمارے خاندان کے اندر چلی آ رہی ہے، ہم نبیوں کی اولاد، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ فضل تو صرف ہمیں ہی ملنا چاہیے تھا، کسی اور خاندان کو یہ فضل، یہ انعام کیوں مل رہے ہیں؟ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ نبوت اور رسالت چاہے کسی کو بھی اللہ عطا فرمائے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت جس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کو دیتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنا تو کفر ہے۔ نعوذ باللہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں نبی بنا دیا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض۔ اور جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے تو سمجھ لیجیے اس کی تو مت ماری گئی، اس کی عقل خراب ہو گئی۔ تو انہوں نے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا کیوں نازل کر دیا، یعنی اس فضل کے ہم مستحق تھے۔ حالانکہ انسان کو کا کام یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اس کے نبی پر، چاہے وہ کسی قبیل خاندان سے ہو، اس قبیل خاندان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ نے تو نبوت ایسے لوگوں کو بھی دی ہے جن کا باپ دادا کفر اور شرک کے اندر تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام دیکھی بت پرست کے گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ اب کوئی سوچے کہ بھائی ہم تو پہلے سے کلمہ پڑھنے والے تھے، ہمارے گھر میں نبی آنا چاہیے تھا، کہ بھائی تمہارے باپ کی پراپرٹی، یہ تو اللہ جس کے گھر کے اندر جس کو پیدا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں فباءوا بغضب علی غضب، یہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی ان کی فطرت میں چونکہ انکار تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اسی طریقے سے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یا نبی کا انکار کیا اور قرآن پاک کا انکار کیا، تو الگ الگ غضب، ہر گناہ کے بدلے میں ایک غضب کے مستحق تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، بس یہ غضب بالائے غضب اس کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ مہین کہتے ہیں ذلت آمیز عذاب، چونکہ جاننے کے باوجود نہ ماننا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔
اچھا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان کیوں نہیں لاتے تو جواب پتہ کیا دیتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کتاب پر، اس نبی پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تو جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا ہے، نؤمن بما انزل علینا، یعنی ہم صرف تورات کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانیں گے، ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم تو عیسیٰ کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ تو آخری نبی محمد کی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کہتے ہیں قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، اور اس کے علاوہ کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ حق ہے، یعنی وہ نبی آخری اور آخری کتاب حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تورات کی۔ اب اللہ کو غصہ آ گیا، اچھا تم کہتے ہو ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، کہاں ہے تمہارا تورات پر ایمان؟ کیا تورات میں یہی لکھا ہے کہ آخری نبی پر ایمان نہیں لانا؟ کیا تورات میں یہ لکھا ہے کہ نبیوں کو قتل کرنا؟ کیا تورات میں یہ لکھا ہے بچڑے کی پوجا کرنا؟ اب تو غصہ آنا ہی تھا اللہ کو، چونکہ انہوں نے سب جرم کر رکھے تھے۔ تو اب اللہ کا جلال، غصہ، اللہ نے کہا قل، اے نبی ان جاہلوں سے، بدبختوں سے پوچھو جو یہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، بس تم نے پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ کیوں نبیوں کو جھٹلایا؟ کیا تورات میں نبیوں کے قتل کرنے کے بارے میں کوئی آیت تھی؟ یہ الزامی جواب ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، چلو تمہاری بات صحیح، لیکن کیا تورات میں یہ باتیں لکھی تھی؟ نہیں لکھی تھی نا بھائی، اللہ کی کسی کتاب میں کہاں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں؟ فرمایا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر تم نے کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے نبیوں کو قتل کرتے رہے، کہتے ہو تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اے نبی ان سے پوچھو وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر کے آئے تھے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، 40 دن بھی تم سے برداشت نہیں ہو سکا، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور تم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اس کو اپنا خدا بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تو ہو ہی ظالم۔ تو اللہ رب العزت اب ان سے یہ اس طرح کے سوال نبی کی زبانی پوچھ رہے ہیں کہ چلو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو صرف تورات کو مانیں گے، تو تورات میں کہاں لکھا ہے نبیوں کو قتل کرنا؟ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دینا؟ اور تورات میں کہاں لکھا ہے کہ آخری نبی اور آخری کتاب کو نہیں ماننا؟ بتاؤ۔ بلکہ ہم نے تو ہر زمانے کے نبی سے عہد لیا تھا کہ آخری پیغمبر کی نبوت کا پرچار بھی کرنا ہے، اور اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائیں تو ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ رب العزت کی طرف سے بنی اسرائیل کو ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی جو نافرمانیاں تھی ان کے اوپر اللہ رب العزت ان کو کہیں ان پر لعنت اور کہیں ان کو ظالم اور کہیں ان کے لیے عذاب مہین، الگ الگ طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ انسان حق بات سے آنکھیں بند نہ کرے، حق بات کو قبول کر لینا ہی ایمانداری کی علامت اور دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔